السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہے، سب کو ویلکم ہو گیا۔ آج ہم آئے ہیں بہاولپور میوزیم۔ یہ بہاولپور میوزیم کا انٹری گیٹ ہے۔ یہاں سے ہم بہاولپور میوزیم کے گیٹ سے انٹر ہوں گے تو یہ سامنے میوزیم کی بلڈنگ ہے، ساتھ میں اس کی یہاں پہ لائبریری بھی ہے، تو لائبریری کا بعد میں آپ کو وزٹ کرواتے ہیں۔ پہلے جو ہے میوزیم کی باہر والی سائڈ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اس کی بلڈنگ کی سائڈ ہے۔ تو گیٹ سے انٹر ہوتے ہی لیفٹ سائڈ پہ آپ کو دو توپیں نظر آئیں گی جو پرانے زمانے کی یہاں پہ کھڑی ہیں۔ تو سامنے ہی سیدھا اس کے اگر آپ چلتے جائیں تو سامنے آپ کو پرانے زمانے کا اسٹیم سے چلنے والا انجن بھی نظر آئے گا۔ یہ ہے جی وہ توپیں جو امیر صادق محمد خان چہارم نے اپنی فوج میں شامل کی تھی۔ تو یہ بہت ہی مضبوط قسم کی توپیں پرانے زمانے کی بنی ہوئی ہیں۔ تو یہ دیکھیں، آپ کو اس کی بیک سائڈ بھی دکھا رہا ہوں۔ تو یہ ابھی تک صحیح سلامت ہیں۔ تو گیٹ سے انٹر ہوتے ہی چھوٹے دروازے کے ساتھ محمد صادق صاحب کی، نواب صاحب کی دو گاڑیاں کھڑی ہیں آپ کو نظر آئیں گی۔ یہ نمبر 1 پہ جو کھڑی ہے وہ چھوٹی گاڑی ہے، تو یہ 3 ٹائروں والی گاڑی ہے۔ اس کی یہ ایک خاص بات ہے کہ اس کے 3 ٹائر ہیں۔ درمیان میں اس کے ماڈل پڑا ہے نور محل کا۔ نور محل دکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہے، اور ساتھ میں اس کے یہ 4 ووڈی گاڑی کھڑی ہے جو کہ ووڈ سے بنی ہے۔ اس کے جو دروازے وغیرہ ہیں وہ لکڑی کے بنے ہوئے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں 4 ووڈی اسٹیشن گاڑی۔ تو اس کے یہ ٹائر ہیں، اور اس کا جو اوپر بمپر یا اس کو کہہ لیں کہ مگراٹ یا جس کو جو بھی اس کی جو باقی باڈی ہے وہ لوہے کی ہے، اور باقی اس کے اوپر جو دروازوں والا فریم ہے وہ سارا لکڑ کا بنا ہوا ہے۔ بہت ہی مضبوط قسم کی لکڑی لگی ہوئی ہے۔ تو یہ اس کا انٹیریئر بھی بہت خوبصورت ہے اندر سے۔ تو یہ اس کا فرنٹ ہے، گاڑی کا فرنٹ جو ہے وہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے، بالکل ابھی تک صحیح سلامت وہ یہ جو گاڑی ہے وہ کھڑی ہے اپنی حالت میں۔ بہت ہی خوبصورت گاڑی ہے یہ۔ اس کے بعد یہ بہاولپور ڈویژن کا نقشہ ہے، موجودہ نقشہ جو ابھی بہاولپور کا ہے۔ ساتھ میں تھوڑا آگے چلتے جائیں تو آپ کو یہ قرآن پاک نظر آئیں گے جو ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ ہینڈ میڈ قرآن پاک ہیں جو ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں، یہ ان کے قرآن پاک پڑھے ہیں یہاں پہ ہاتھ سے لکھے ہوئے۔ بہت ہی پرانے زمانے کے، اس وقت ٹائپ رائٹر یا مشینیں وغیرہ تو نہیں تھی، تو پھر ہاتھ سے ہی لکھے جاتے تھے۔ تو یہ سارے جو ہیں وہ قرآن پاک ہاتھ سے لکھے ہوئے پڑھے ہیں یہاں پہ۔ یہ کچھ پرانے زمانے کے اخباروں کے نمونے بھی یہاں رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ کچھ تہذیب الاخلاق وغیرہ رسالوں کے نمونے، اس طرح سے جو پرانے زمانے کے اخبارات تھے وہ بھی یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ ساتھ میں تھوڑا آگے چلیں تو یہاں پہ آپ کو پرانے زمانے میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تصویریں نظر آئیں گی، جو ان کی سیاسی لوگوں کے ساتھ تصویریں ہیں، کچھ انگریز حکمرانوں کے ساتھ تصاویر ہیں۔ ساتھ میں کچھ جب پاکستان بنا تو لوگ ہجرت کر کے پاکستان آئے تو ساتھ میں مہاجرین کی تصویریں بھی یہاں پہ لگائی گئی ہیں جو اس وقت کھینچی گئی تھی۔ یہ ساری تصویریں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویریں ہیں جو پاکستان بننے کے بعد کی ہیں۔ یہ نواب صادق صاحب کی فوج میں جو تلواریں وغیرہ استعمال ہوتی تھیں یا اسلحہ وغیرہ استعمال ہوتا تھا، تو یہ ان کے نمونے پڑے ہیں۔ اس وقت جو چیزیں استعمال ہوتی تھیں، تلواریں وغیرہ، تیر انداز اور گنز وغیرہ، یہ دیکھیں کافی بڑی قسم کی یہ گنیں ہیں، تو گنز ہیں یہ پڑی ہوئی ہیں یہاں پہ جو اس وقت صادق صاحب کی فوج میں زیر استعمال تھیں۔ تو یہ کافی انٹرسٹنگ ہے۔ یہ نواب صادق صاحب کے محل میں جو میک اپ والی چیزیں یا یہ کچھ ان کے گھریلو چیزیں جو تھی وہ زیر استعمال تھی، ان کے نمونے پڑے ہوئے ہیں۔
یہ کچھ برتنوں کے نمونے، پتھروں کے نمونے وغیرہ جو اس وقت محل میں زیر استعمال تھے، ان کے نمونے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کچھ یہاں پہ لوہے کے، چاندی کے برتن ہیں جو اس وقت زیر استعمال تھے، وہ بھی یہاں پہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، نمایاں کیے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ یہ سارے برتن ہیں۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ نواب صادق صاحب بہاولپور کی جو فوج تھی، بہاولپور ریاست کی، اس کے بیجز وغیرہ یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ نواب صادق صاحب کے دور کا ایک یہ رکشہ ہے جو اس وقت زیر استعمال تھا۔ کافی انٹرسٹنگ ہے یہ بھی، اس کو رکشہ کہتے ہیں، سائیکل والا رکشہ۔ اور یہ کچھ اس وقت کے زمانے میں جو پرانے زمانے کی بدھ مت کے زمانے کی چیزیں جو تھیں وہ دریافت ہوئی تھی نواب صادق صاحب کے دور میں، تو یہ یہاں پہ انہوں نے سارا کچھ رکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ کچھ قیمتی زیورات بھی رکھے گئے ہیں، جس میں چاندی کے زیورات بھی ہیں، کچھ یہ ثقافت کو اجاگر کیا گیا ہے، کچھ اس وقت کی جو چولستان کی ثقافت تھی جو ابھی بھی ہے، یہاں پر بھی چولستان کی ثقافت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ یہ مشقیں پڑی ہیں یہاں پہ، یہ فرنیچر وغیرہ جو اس وقت استعمال ہوتا تھا وہ بھی یہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ یہ عورتوں کی ثقافت کو اجاگر کیا گیا ہے یہاں پہ، ان کے زیر استعمال جو چیزیں تھیں وہ یہاں پہ رکھی گئی ہیں۔ یہ صادق صاحب کی جو کاٹھی ہے اونٹ والی، وہ بھی یہاں پہ انہوں نے رکھی ہے جو اس وقت زیر استعمال تھی۔ یہ بھی کچھ برتن وغیرہ جو ثقافت کو اجاگر کرتے ہیں۔ یہ پانی والی، اس کو ٹینکی کہہ لیں، یہ پانی والی ٹینکی پڑی ہے، یہ لسی والی لٹکنے والی پڑی ہے یہاں پہ۔ اور یہ کچھ برتن ہیں، مٹی کے برتن بھی یہاں پہ رکھے گئے ہیں۔ یہ چولستان کی ثقافت کو اجاگر کرتے ہیں۔ یہ کپڑے وغیرہ جو ملبوسات یہاں پہ دکھائے گئے ہیں وہ سارے یہاں پہ نمایاں ہیں ایک ساتھ ہی، تو یہ بھی کافی دکھنے میں خوبصورت لگ رہے ہیں۔ تھوڑا سا آگے چلیں تو آپ کو نواب صادق صاحب کا جو محل تھا، صادق گڑھ پیلس اور نور محل کی یہاں پہ کچھ تصاویر آویزاں کی گئی ہیں۔ یہ صادق گڑھ پیلس کا نقشہ ہے جو اس وقت بنایا گیا تھا۔ تو تھوڑا سا آگے چلیں تو آپ کو یہاں پہ جو نواب آف بہاولپور تھے مختلف ادوار میں جنہوں نے حکومت کی تھی، تو ان کی یہاں پہ پینٹنگز بھی یہاں پہ نمایاں کی گئی ہیں۔ ریاست بہاولپور کے سرکاری آفیسرز کے زیر استعمال کچھ چیزیں جو تھیں وہ یہاں پہ رکھی گئی ہیں۔ تھوڑا سا آگے چلیں تو آپ کو یہاں پہ قلعہ دراوڑ کا ماڈل نظر آئے گا جو بہت ہی خوبصورت بنایا گیا ہے، وہ اس کی پوری عکاسی کی گئی ہے قلعہ دراوڑ کی، وہ بھی یہاں پہ رکھا گیا ہے۔ یہ دیکھیں، آپ کو یہاں پہ قلعہ دراوڑ جو ہے اس کا جو ماڈل ہے وہ بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے قلعہ دراوڑ بالکل ہمارے سامنے ہے۔ تھوڑا سا ساتھ ہی اس کے مختلف قسم کی توپیں جو تھی، یہ سب سے بڑی ہے، یہ اس سے چھوٹی ہے، اور یہ اس سے چھوٹی ہے، تو یہ بھی یہاں پہ رکھی گئی ہیں۔ آخر پہ باہر نکلیں گے تو آپ کو رائٹ سائڈ پہ سٹیم سے چلنے والا جو انجن تھا وہ بھی یہاں پہ رکھا گیا ہے، جو آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا۔ انجن 1 صدی پرانا ہے، جو ہینٹ پنجند کی تعمیر کے لیے زیر استعمال تھا، جو سامان لانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، تو یہ پھر اس کے بعد اس کو یہاں پہ رکھ دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی تھوڑا آگے موو کریں تو آپ کو سامنے لائبریری نظر آئے گی۔ یہ لائبریری کی بلڈنگ ہے جو نواب صادق صاحب کے دور میں تعمیر ہوئی تھی، لیکن فی الحال جب ہم یہاں پہنچے تو یہ اس کی ریپیرنگ کا کام ہو رہا تھا، تو یہ بند تھی، تو ہم اس کے اندر نہیں جا سکے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کریں، اور ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، فی الحال کے لیے اللہ حافظ۔